بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 181 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہونی چاہیے، فإمساكم بمعروف، یا تو قاعدے کے موافق روک کے رکھے، اور تصریح بإحسان، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے۔ ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا، کہ ان سے واپس لے لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ ان کو تم نے دیا ہو، الا ان یخافا، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم، چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اللہ یقیم، کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کے حدود، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بھی، اس بات میں کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کے مقرر کیے حدود، فلا تعتدوها، لہذا تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کے حدود کو، فاولئک هم الظالمون، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، طلاق دو بار ہونی چاہیے، اس کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہو وہ ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی بھی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے۔ تیسری بات، اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو۔ چوتھی بات، اللہ یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی بھی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں۔ پانچویں بات، چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ چھٹی بات، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ ساتویں بات، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے طلاق کی تفصیلات بتلائی ہیں، اس کے بعد خلا کی شکل و صورت بھی واضح کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق دینے کی ضرورت محسوس کرے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے طہر میں، یعنی پاکی کے زمانے میں، ایک طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر عورت کو اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ قانون شرعی کے مطابق یہ طلاق رجعی ہوگی، جب پاکی کے زمانے میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی، تو یہی رجعی طلاق، بائن طلاق ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا، جب طلاق بائن ہو گئی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اگر عدت کے اندر ایک طلاق اور دے دی تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی، اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہو جانے پر دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ طلاق بائن کے بعد آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ طلاق مغلظہ ہوگی، جس کی تفصیل اگلی آیت میں کے ضمن موجود ہے۔
اس کے بعد اس آیت میں خلا کی شکل بتلائی جا رہی ہے کہ میاں بیوی دونوں جہاں تک ممکن ہو آپس میں نباہ کی کوشش کریں، لیکن اگر دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا لے، اور اگر عورت کی طرف سے زیادتی اور نافرمانی ہو تب بھی مرد اتنا ہی لے جتنا اسے دے چکا ہے، اس سے زیادہ نہ لے، اور اگر زیادہ لے لیا تو قضاءً جائز تو ہوگا لیکن مکروہ ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ثابت بن قیس کی عادت اور خصلت اور دینداری کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو پسند نہیں کرتی، میرا ان سے دل نہیں لگتا، لہذا علیحدگی کی کوئی صورت ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغیچہ واپس کر دو گی؟ عرض کیا ہاں میں واپس کر دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اپنا باغیچہ قبول کر لو اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ بخاری کی روایت۔ اس حدیث سے خلے کا جواز معلوم، اور آیت شریفہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ مُبْتَدَأْ بِهِ، اس کے سیاق سے معلوم ہوا کہ نباہ کی صورت نہ رہے اور حدود اللہ قائم نہ کر سکیں تو خلا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، خواہ بلا وجہ خلا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹ چھٹاؤ کا مطالبہ کرنے والی اور خلا چاہنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔